بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ قرآن کے حکم کے مطابق ہم درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی بغیر اجازت کے درود شریف پڑھنا کوئی عیب ہے۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ رازوں کے متلاشی ہیں، روحانیت کے متلاشی ہیں، تو آپ کو رہبر کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ بے شک درود شریف رہبری کرتا ہے، بے شک درود شریف پڑھنے والے پر کبھی رجت نہیں ہوتی، بے شک درود شریف پڑھنے والے کو یہ برکتیں ملتی ہیں۔ الحمدللہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے۔ لیکن ایک نقطہ سمجھیں جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے اس راہ میں جو راز کھلیں گے، جو سوال اٹھیں گے، ان کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں ایسے بندے سے رابطہ ضرور کرنا پڑے گا جو ان راہوں سے پہلے گزر چکا ہوگا، جس کو عام زبان میں مرشد، استاد، روحانی رہبر کہا جاتا ہے۔ بعد میں رابطہ کرنے کی بجائے اگر ابتدا میں ہی رہنمائی لے لی جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ بہتر رہتا ہے۔ ایک اور پہلو بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم خود سے وظائف کی کثرت کریں تو کچھ وظائف کی تاثیر جلالی ہوتی ہے جو ہمارے وجود کے اندر حرارت پیدا کرتی ہے، اور ہمارا وجود اس کا متحمل نہیں ہوتا، لیکن ہم لا علم ہوتے ہیں۔ اس طرح بغیر پوچھے وظائف کرنے سے بعض اوقات خشکی ہونے سے پاگل پن کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ کتابوں سے وظائف دیکھ کر دیوانہ وار ورد کرتے ہیں، پھر نہ خوراک کا خیال کرتے ہیں اور نہ آرام کا خیال کرتے ہیں، اور نہ ہی تعداد کا علم ہوتا ہے، جس سے انہیں فائدہ ہونے کی بجائے اپنی صحت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذکر اذکار سے ہمیں تجلیات ملتی ہیں، نور ملتا ہے، پھر اسی سفر کے دوران شیطان ہمیں سبز باغ دکھا کر اپنی شاطر چالوں سے پھنسا کر گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے موجودہ گناہوں کے دور میں تصوف کی راہ میں، روحانیت کی راہ میں، عشق کی راہ میں خود تجربے کرنے کی بجائے مرید ہو جانا فائدے میں ہے، مان کر چلنا فائدے میں ہے۔ ایک صاحب تھے، وقت کے ولی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ عرصہ رہے، اللہ سیکھتے رہے، عبادات مجاہدے کرنے کے بعد مشاہدات ہونا شروع ہوئے تو حضرت نے فرمایا اب آپ اپنے علاقے میں جائیں اور لوگوں کو اللہ سکھائیں۔ وہ اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کو اللہ سکھانے لگے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے اپنے خاص مریدوں کو فخر سے بتانا شروع کر دیا کہ میں جنات کی محفلوں میں جاتا ہوں، میری دعوتیں کی جاتی ہیں اور جنات کے ہاں میرا بہت اونچا مقام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سلسلہ چلتا رہا، خبر چلتے چلتے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی۔ حضرت سمجھ گئے شیطانی چال ہے۔ آپ نے پیغام بھجوایا کہ اب کی بار جب تیری دعوت چل رہی ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ حضرت کا جب پیغام ملا تو ان کے ذہن میں تھا کہ اب کی بار دعوت پر یہ عمل ضرور پڑھوں گا۔ خیر جنات کے ساتھ جانا ہوا، بڑے شاندار کھانے دسترخوان لگے ہوئے تھے۔ اچانک سے خیال آیا اور انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو فوراً منظر بدلا، چیخ و پکار شروع ہوئی، جنات بھاگنے لگے، اور جو کھانا نظر آ رہا تھا وہ دراصل گوبر اور پیشاب تھا، اور وہ صاحب گندگی کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مرشد کی رہنمائی کی وجہ سے وہ شیطانی چال سے بچ گئے، وگرنہ وہ کیا کچھ کھاتے رہتے اور کیا کچھ سمجھتے رہتے۔ تصوف کی راہ بہت باریک راہ ہے۔ شیطان ہزاروں لاکھوں سالوں سے لوگوں کو دھوکے دیتا آ رہا ہے۔ اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ادوار دیکھے ہیں، اس کے پاس 70,000 سے زیادہ نورانی چالیں موجود ہیں۔ اس لیے اپنی عقل کو لے کر اس راہ پر نہ چلنا، جب بھی چلنا کسی صاحب راز کی مان کر چلنا۔ عشق کی راہ میں عقل کا کوئی کام نہیں، عشق کی راہ میں سر جھکا کر مان کر چلنا پڑتا ہے۔ پہلے خوب تسلی کر لینا کہ جس بزرگ، جس پیر، جس رہبر کے ہاتھ پر مرید ہونے جا رہا ہوں، کیا وہ سچا اللہ والا ہے؟ کیا اس کی اپنی زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے؟ کیا اسے شریعت کا علم ہے؟ کیا اسے کسی مستند اللہ والے سلسلے سے اجازت حاصل ہے؟ یہ سب کرنے کے بعد اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا۔ جب ہاتھ دے دیا اس کے بعد اپنی آنکھیں بھی بند کر لینا، اپنے کان بھی بند کر لینا، پھر مرشد کی بات مان کر چلنا، کسی کی نہ سننا، نہ اعتراض سننا، نہ دائیں بائیں کی باتیں سننا، بس یقین سے چلتے رہنا۔ ایک وقت آئے گا لوگ تیری کامیابی کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تو دیکھیں، وہ آپ کو ان راہوں کی ساری باریکیوں سے آشنائی دے دے گا۔ معرفت الہی کو پانے کے لیے موجودہ دور میں اس سے بہتر کوئی راہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ مرید ہونے سے ہی ہم مراد کو جلد پہنچ سکتے ہیں۔ جب شیخ کامل پر یقین ہوتا ہے اور شیخ کی بات سالک مان کر چلتا ہے تو اس پر روح کے راز کھلتے ہیں، روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں،
وجدان کے الہام کے دروازے کھلتے ہیں، علوم کا نزول ہوتا ہے، رحمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ملتا ہے۔ جو بندہ شیخ کے متعلق نا اعتراض سوچتا ہے، نا اعتراض سنتا ہے، شک سے بچتا ہے، یقین سے چلتا ہے، بے یقینی سے بچتا ہے، یقین سے ادب سے چلتا رہتا ہے، پھر اس ادب کی وجہ سے کامیابی، عزت، شان و شوکت اور عبادت کی لذت ملتی ہے۔ جب شیخ کی مان کر چلتا ہے تو اس کی دل پر نیک ارواح کی توجہات اترتی ہیں اور اس کا دل اللہ کی محبت کا محور، اللہ کی رحمت کا مرکز اور عطائے ربانی کا گڑھ بن جاتا ہے۔ درود شریف کی اجازت ملنے سے درود شریف زبان پر جلدی جاری ہو جاتا ہے۔ درود شریف کی اجازت ملنے سے درود شریف کی معرفت جلد کھل جاتی ہے۔ اجازت ملنے سے درود شریف کی خوشبو جلد مل جاتی ہے۔ اجازت ملنے سے درود شریف پڑھتے ہوئے لذت محسوس ہوتی ہے۔ اجازت ملنے سے روحانیت کے راز کھل جاتے ہیں۔ اجازت ملنے سے کائنات کے راز مل جاتے ہیں۔ اجازت ملنے سے برکتیں مل جاتی ہیں۔ اجازت ملنے سے دعائیں مل جاتی ہیں۔ اجازت لے کر درود شریف پڑھیں تو اس کی اپنی ایک چاشنی ہے، اس کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ اللہ والو اجازت لے کر مان کر چلیں تو صحیح، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ مرشد کی رہبری میں چلنا، مرشد کی مان کر چلنا، مرشد سے پوچھ کر چلنا، اس میں خیر ہوتی ہے۔ وہ آپ کو راہوں کی مکاریاں، جال، چالاکیاں، راہوں میں پائے جانے والے نقصانات، راہوں کے اندیشے، راہوں کے موسمی حالات اور شیطان کی چالوں اور اس میں پائی جانے والی باریکیوں سے آشنا کرتے ہیں۔ مجھے احساس ہوتا ہے، مجھے یہ ادراک ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے اور میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر میں اجازت لے کر درود شریف نہ پڑھتا تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی۔ مجھے جو راز ملے تھے، مجھے جو آشنائی ملی تھی، اسے میں کچھ اور ہی سمجھ بیٹھتا۔ مرشد یہ بتاتا ہے کہ یہ سمجھنے کی بجائے یہ سمجھو، یہ جاننے کی بجائے یہ جانو کہ یہ جو ظاہر دکھائی دے رہا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ پردے کے پیچھے کچھ اور راز ہے، اور یا شیطان کی کوئی مکاری ہے، چالاکی ہے جس سے آپ کو شیطان راز سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اکثر مخلصین کو جب میں درود شریف کا وظیفہ بتاتا ہوں تو وہ اپنے مشاہدات میں بتاتے ہیں کہ ہمیں خواب میں بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ وظیفہ نہ کرو، یہ وظیفہ کر لو، یہ عمل کر لو، یہ عمل چھوڑ دو، یہ عمل کر لو۔ شیطانی قوتیں راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب ایک راہ پکڑی ہے تو اسی راہ پر چلیں۔ روز راہیں بدلنے سے انسان کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے سیدھی راہ پکڑ لی ہے تو یہ تو منزل کو پہنچ جائے گا، اس لیے شیطان ہماری توجہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ یہ بات شیطان کو پسند نہیں کہ بندہ اپنی منزل پر پہنچے۔ ایک ہی وظیفہ کریں، ایک ہی عمل کریں اور اس پر استقامت دکھائیں۔ جلد بازی نہ کریں۔ صبر مومن کا شیوا ہے اور جلدی شیطان کا مزاج ہے۔ صبر سے استقامت سے چلتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور نوازا جائے گا، ضرور عطا کیا جائے گا۔ ایک ہی عمل کو یقین کے ساتھ کرتے رہیں اور درود شریف کو یقین کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ درود شریف کی جرنی جاری ہے، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں مزید درود شریف کے حوالے سے بات کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔